أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منزلیں اور راستے انہیں کو ملتے ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور جس نے بھی دوسرے نیت سے کوشش کی رب تعالیٰ نے اس شخص کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا. لیکن کوشش کے اندر اللہ کی رضا شامل ہونا شرط ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ تعلق ہو، چاہے وہ آپ کا ازدواجی رشتہ ہو. ہر ایک چیز میں اور ہر ایک کام کے اندر اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے. اور اگر اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو وہ تعلق غرض کا کہلاتا ہے، وہ رشتہ غرض کا کہلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اغراض کی وجہ سے کیے جانے والے کام کو قبول ہی نہیں فرماتا. ایسی ہی ایک مثال قرآن مجید فرقان حمید میں ملتی ہے کہ چھوٹے بچے نے کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کو قرآن مجید میں بیان فرمایا. کتنی بڑی بات تھی کہ ایک بچے کی کوشش تھی حق کو پہچاننے کی، حق کو تلاش کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان اس بچے کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اور پورا ایک واقعہ بیان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی شروع کے اندر ارشاد فرمایا وہ قتل اصحاب الاخدود، اخدود والے قتل کیے. یہ آیت تو ہوگی وقتل اصحاب الاخدود. اب اس کا پس منظر تھا. کیا پس منظر؟ بڑی توجہ سے گفتگو سننی. پس منظر اس کا یہ تھا کہ اس وقت میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ اپنی حکومت جادو کے ذریعے کرتا تھا. جس جگہ پہ جنگ ہوتی جادو کرتے، ٹونا کرتے اور اگنی فوج کو برباد کرتے. یہ ذکر کس کا ہے؟ قرآن مجید کا. کسی صوفی یا کسی تصوف کی کتاب کا قصہ نہیں ہے، کسی شخص کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب کا قصہ نہیں ہے، قرآن کا قصہ ہے. تو جب وہ بادشاہ جادوگر کے ذریعے ایسے کرتا پتہ کر دیتا. اب جو جادوگر تھا بوڑھا ہو گیا، وہ کہنے لگا بادشاہ سے بادشاہ سلامت میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسے کر یہ کوالٹی جس شخص کے اندر ہو، جس نوجوان کے اندر ہو، بچے کے اندر ہو، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، میں اس کو جادو سکھاؤں گا اور اس کے ذریعے سے تیری حکومت چلتی رہے گی. انہوں نے بچہ ڈھونڈنا شروع کر دیا. ہاں کون؟ ایک بچہ، ایک نوجوان. جب وہ مل گیا بچہ جس کے اندر وہ خوبیاں تھیں، اب جس کے اندر خوبیاں تھیں وہ ہے بھی باکمال بچہ. انہوں نے اس بچے کو لے لیا، وہ جادو سیکھنا شروع ہو گیا. جادوگر سے تھوڑا تھوڑا جادو سیکھنا اس نے. تو ایک دن رات کو گزر رہا تو کیا دیکھتا ہے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، اس کے اندر سے شمع جل رہی ہے اور آواز آ رہی ہے. کس چیز کی؟ اللہ اللہ اللہ. اللہ کا ذکر کر رہا ہے بندہ، اللہ اللہ کر رہا ہے. آپ کو اللہ اللہ جو کر رہا ہے بندہ، کہ بچہ اس جھونپڑی میں جاتا ہے اور بابا جی سے پوچھتا ہے جا کے اس اللہ کے ولی سے، حضرت صاحب یہ کس کا ذکر کرتے ہیں آپ؟ تو حضرت صاحب فرمانے لگے بیٹا میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو تیرا بھی خالق ہے، میرا بھی خالق ہے، جو بادشاہ کا بھی مالک ہے، اس کا بھی خالق ہے، جس نے چاند بنایا، سورج بنائی، زمین بنایا، آسمان بنایا. میں اس کا ذکر کرتا ہوں. کہاں وہ اتنا بڑا ہے، کہاں وہ اتنا بڑا ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. جو بچہ تھا نا اس کے دل کو بات اثر کی. وہ کہنے لگا میں ان کے پاس بھی آتا ہوں، جادو بھی سیکھتا ہوں اور ادھر بھی آتا ہوں. اب اللہ کی ذکر کی جو برکت ہوتی ہے تمام جادو کو توڑ دیتی ہے.
اللہ کے ذکر کے اندر کچھ نہیں جچتا، کوئی چیز نہیں ٹک سکتی اللہ کے ذکر کے، شیطان بھی نہیں ٹکتا۔ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، آپ کے ہر دو شیطان دور چلا جائے گا۔ شیطان کیا ہوگا؟ جب گالی دیں گے تو پاس آ جائے گا، اللہ کے ذکر کریں گے تو پیچھے چلا جائے گا۔ جو شخص سراپا رسول اللہ کی سنتوں کا پیکر بن جائے شیطان اس سے کتنا دور جائے گا، اگر اس کی غرض اللہ کی رضا کیا ہے، ہر کام میں ہر عمل میں اللہ کی رضا شامل کرتی۔ اچھا جی، وہ بچہ کیا کرتا ہے جی؟ جادو بھی سیکھتا اور اللہ والے کے پاس بھی جاتا۔ ایک دن کیا ہوا، دل میں اس کے آیا بچے کے کہ میں ادھر بھی جاتا ہوں، یہ بھی مجھے اچھا بننا لگتا ہے، جادو بھی اچھا لگتا ہے، بچہ نا تو کشمکش میں تھا۔ کہتا ہے یا اللہ، زبان سے کیا نکلا، یا اللہ کہ مجھے فیصلے کروانے میں سچا کون ہے، فیصلے کروانے میں سچا کون ہے۔ تو راستے میں جا رہا، اسی راستے میں جا رہا تو کیا دیکھتا ہے، راستے میں لوگ کھڑے ہیں، ایک اژدہا ہے، لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ اژدہا بہت بڑا سانپ کو کہتے ہیں، بہت بڑے سانپ کو اژدہا کہتے ہیں، جو بندہ سارا نکلتے رہتے ہیں، لوگ ڈر رہے ہیں۔ اب اس بچے نے کیا کہا، کہنے لگا یا اللہ اگر تو سچا ہے، کیا کہا، یا اللہ اگر تو سچا ہے تو میں یہ پتھر اس کو ماروں گا، اس کو مار دینا۔ کتنا پتھر اس نے اٹھایا، چھوٹا سا پتھر، اس نے اژدہے کو مارا، اژدہا مر گیا۔ یہاں پر چھوٹا سانپ اسے اینٹ مارے وہ نہیں مرتا، جلدی بار بار اسے مارنا پڑتا ہے پھر وہ مرتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن اس کو کیا کیا، پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کو بچے کو پتہ چل گیا کہ میرا رب سچا ہے، یہ اللہ کا ولی سچا ہے۔ جادو اس نے چھوڑ دیا، اب اللہ والے کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا، اور اس بچے کی تاثیر اتنی زیادہ تھی، جب وہ ہاتھ اٹھاتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا، جس کے لیے دعا کرتا اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ مشہور ہو گیا کہ دعا کروانی ہے تو اس بچے کے پاس چلے گا، دعا کروانی ہے اس کے پاس چلے گا۔ اچھا ہوا ایسے کہ بادشاہ کا وزیر تھا، اس کی بہنائی چلی گئی، آنکھوں کا مسئلہ ہو گیا، بڑے لوگوں سے اس نے علاج کروایا۔ جب علاج کروایا تو وہ صحیح نہ ہوا، کسی نے وزیر کے کان میں ڈالا، نوجوان ہے، بچہ ہے، دعا کرتا ہے، کوڑا بندہ ہو صحیح ہو جاتا ہے، نہ بینا ہو بینائی مل جاتی ہے، بیمار ہو تو شفا مل جاتی ہے۔ اچھا وہ وزیر کہتے ہیں چلو بھی اس کے پاس چلتے ہیں، وزیر چلا گیا۔ اب اس کا دعا کا انداز دیکھیں، بچہ کیا کہتا ہے، یا اللہ تو سچا، تیرا دین سچا، یا اللہ یہ تجھے سچا سمجھ کے میرے پاس آئے ہیں، یا اللہ اس کو شفا عطا فرما۔ اس نے دعا کی، بادشاہ کے وزیر کی بینائی آ گئی، اور بادشاہ کون ہے، اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، کہتا مجھے خدا مانو پھر تم میری رایا میں شامل ہو ورنہ تمہیں میں ماروں گا۔ بادشاہ کے پاس وزیر ہے، کہتا ہے، وزیر کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے وزیر سے کہ تم تو ٹھیک نہیں تھے، تمہاری آنکھیں کہاں سے صحیح ہو گئی؟ تو وزیر بلا کیا کہتا ہے، کہنے لگا میرے رب نے آنکھیں میری ٹھیک کی ہے۔ وہ آگے سے کہتا رب تو میں ہوں، یہ رب کون آ گیا؟ کہا نہیں اللہ ایک ہے جس نے مجھے بنائی دی ہے۔ وہ کہنے لگا ضرور اس کا دماغ کسی نے خراب کیا۔ پہلے انہوں نے اس اللہ کے ولی کو پکڑا چوکٹی سے، پھر انہوں نے کیا کیا، بچے کو پکڑا۔ اور یہ یاد رکھیں آج بھی یہی دور چل رہا ہے، کسی بھی اللہ والے کے پاس لوگ محبت پیار کرنا شروع ہو جائیں اور اس کی ٹکر ریاست سے یا حکمران سے ہو جائے، اس کو ویسے ہی غائب کر دیں۔ اچھا کیا ہوا، اس کو اٹھایا، کیونکہ ہر وقت کا حکمران اپنے آپ کو خدا ہی سمجھتا ہے، کہتا ہے ریاست کو ہٹ کیا ہے، رٹ کیا ہے، مار دو سب کو، اڑا دو سب کو، کیونکہ اپنے آپ کو بندہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا کیا ہوا، ان کو پکڑ کے لے آئے۔ اب وہ آگے اللہ والے بھی آگے، بچہ بھی آگیا، وزیر بھی آگیا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، بادشاہ کہتا ہے مجھے بادشاہ اللہ مانو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ورنہ میں تمہیں آلے سے چیر دوں گا۔ بچے کو سائڈ پہ کیا، کہا یہ تو بچہ ہے ان کو دیکھ کے ڈر جائے گا، یہ مجھے رب مان لے گا، لوگ جو اس کے پیروکار بنے ہیں وہ بھی میری طرف آ جائیں گے، ڈر جائے گا یہ۔ دونوں کو لٹایا اور آلے سے دونوں کو چیر دی، اللہ والے کو بھی اور اس وزیر کو بھی۔
اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق دے دیا کہ جہاں پہ سچائی مل جائے وہاں پہ ڈٹ جائے، گردن اتر جائے، لیکن سچے راستے سے پیچھے نہ ہٹے، سچے لوگوں سے وابستہ ہو کے ان سے پیچھے نہ ہٹے۔ کیوں؟ یہ اللہ ہمیں قرآن میں درس دے رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ کبھی ہمیں کسی نے کہا ہے تم اپنے ہاتھ کی انگلی بھی کاٹو، اپنے ناخن بھی کاٹو؟ یار انہوں نے اپنے جسم کو چروا دیا، مر گئے، فوت ہو گئے، تو ٹکڑے ہو گئے۔ اور اس بچے کا بھی ایمان دیکھیں، اس کا ایمان مزلزل نہیں ہوا، کھڑا ہے۔ بچے سے کہتے ہیں مجھے رب مانتے ہو؟ کہا نا، رب تو وہی ہے جو میرا بھی خالق ہے تیرا بھی خالق ہے۔ کہنے لگے چلو اس بچے کو نا ایسے کرو، پہاڑ کے اوپر سے گراؤ، سب لوگوں کو اکٹھا کرو وہاں پہ تاکہ لوگ عبرت کا نشان بنے یہ بچہ۔ بچے کو لے کے پہاڑ کے اوپر مارنے کے لیے کہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے، سارے میرے ماننے والے بن جائیں۔ اب اس کو لے کے ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں بچانا جس سفینے کو انہیں منظور ہوتا ہے، کنارے پر لا کے اسے طوفان چھوڑ جاتے ہیں۔ اب بچے کو اوپر لے کے گئے پہاڑ کے اوپر، اب بچے نے دعا کر دی کہ اللہ تو سچا، تیرا دین سچا۔ پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا، زلزلہ آ گیا، اب ہلنا شروع ہوا، کوئی فوجی ادھر کوئی ادھر، اور بچہ صحیح سلامت نیچے۔ آگے بلا بادشاہ سے کیا کہتا ہے؟ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ولی نہیں ہے، یہ ان کی امت کا ولی ہے جو پیارے نبی کہتے تھے یا اللہ مجھے رسول اللہ کی امت میں پیدا کرنا، اور اگر مجھے نبی علیہ السلام کے نالین پاک کھولنے کا شرف مل جائے تو میرے لیے یہ باعث فخر کی بات ہو۔ اور وہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کی یہ شان ہے کہ وہ کہتا ہے بادشاہ سے، وہ بھی بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں ایسے نہیں مروں گا۔ اچھا دیکھیں اس کو پتہ ہے، دیکھیں آج کے جاہل لوگ، ناسمجھ لوگ جن کے دماغ میں غصہ ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ کو ان میں غیب نہیں تھا۔ یہاں پہ تو بچہ کہہ رہا ہے کہ میں بتاؤں گا میں نے کب مرنا ہے۔ یہ بھی قرآن کا قصہ ہے، سارے مسالک کے لوگ اسے مانتے ہیں، دیوبندی وہابی شیعہ سب مانتے ہیں اسے۔ اچھا یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں ایسے نہیں مروں گا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ کو اور غصہ آیا، کہنے لگا یہ تو مرا ہی نہیں ہے، میرے فوجی اوپر سے مر گئے، چلو اس کو نا پانی کے اندر ڈبو کے اس کو اور زیادہ تکلیف دو، وہاں پہ مارو، کشتی چلے گی وہاں پہ۔ جب وہاں پہ گئے کشتی میں سیلاب آ گیا، اب پانی کی لہریں بچے کو صحیح سلامت کنارے پہ لے گئی، بچہ پھر صحیح سلامت۔ بادشاہ سے کہتا ہے بادشاہ میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے کیسے مرنا ہے، کیسا علم ہے۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی کی شان ہے کہ وہ جانتا ہے اس نے کیسے مرنا ہے۔ تو پیارے بھائی رسول اللہ کے امت کے ولیوں کی کیا شان ہوگی، دادا صاحب کی کیا شان ہوگی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان کیا ہوگی۔ اب دیکھیں وہ بچہ کیا کہتا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کیسے مرنا ہے۔ لو جی سب لوگ کہتا ہے اکٹھے کر لو، سارا شہر اکٹھا کر لیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بچہ کہتا ہے بادشاہ سب کو اکٹھا کرو، ان کے سامنے میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیسے مرنا ہے۔ سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب دیکھیں اس میں بھی حکمت کی، سب لوگوں کو پتہ چلے کہ بچہ بتا رہا ہے میں نے کیسے مرنا ہے۔ بادشاہ نے کوشش کر لی، نہیں مرا۔ اب سب لوگوں کے سامنے بچے نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت تم کہو بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو اس بچے کا رب ہے، اس نوجوان کا رب ہے۔ اب بادشاہ کے منہ سے بھی اللہ کا نام نکلوا دیا۔ بادشاہ نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے اس نے تیر چھوڑا، اس کی کن پٹی پہ لگا۔ تفاسیر میں کیا لکھا ہے؟ کن پٹی پہ لگا۔ کان بھی کٹ جائے بندے کا، بندہ زندہ رہ جاتا، ہاتھ کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا۔ کمال ہی کمال اللہ نے بیان کر دیے ایک ولی کے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ تیر چھوڑو گے مجھے ٹچ کرے گا تو میں مر جاؤں گا، کن پٹی پہ لگا، یہ تفسیر میں لکھا ہے۔ بچہ فوت ہو گیا۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، جو نیچے لوگ جتنے بھی تھے نا سب بتا کے کرتے ہیں،
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لینا شروع ہو گیا۔ اچھا بادشاہ تو سمجھا تھا کہ یہ الٹا کام ہوگا، سب مجھے رب مانیں گے، یہ تو اس کی رب کو رب ماننا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کیا کیا، خندق کھدوائی، بہت بڑی، اور خندق کھدوا کے لوگوں کو اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حقیقت دیکھ لی تھی، وہ آرے سے چرے، یہ آگ میں گئے لوگ، پتہ نہیں کتنی تعداد تھی، آگ میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے۔ لوگوں کو کیا نظر آتا تھا، وہ آگ نہیں نظر آتی تھی، وہ حقیقت میں گلزار نظر آتی تھی۔ لوگوں نے خود چھلانگیں لگانا شروع کر دی۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ لوگ خود کود رہے ہیں اس کے اندر۔ اس جگہ پہ ایک واقعہ آتا ہے، اور ایک عورت کا چھوٹا بچہ تھا، اس کو بھی ڈالنے لگے۔ کیا کیا، اس کو بھی ڈالنے لگے۔ تو ماں کے کلیجے کو کھنچ پڑی کہ یہ میرا بچہ ہے، آگ میں جائے گا۔ اللہ نے اس بچے کو قوت گویا دی، بول نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے اسے طاقت دی۔ بچہ بولتا ہے ماں گھبرانا، یہ تو جنت ہے۔ ماں بھی کود پڑی، بچہ بھی گیا، اور اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن مجید 30ویں پارے کے اندر صورت ہے، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اشارہ دیا اس واقعے کا، وقتل اصحاب الاخدود، خندق والے جو تھے، اس خندق سے پھر ایک آگ نکلی باہر، اسی خندق کے آگ سے وہ بادشاہ بھی مر گیا، اس کے سپاہی بھی سارے مر گئے۔ تو پیارے بھائیوں اور پیارے بزرگوں، یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ حق کی راہ میں کوشش کرنی ہے، اور یہ ہمیں اور ذہن کو وسعت دے رہا ہے کہ کوئی بھی کام اس میں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات ملتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، وقت دینا پڑتا ہے۔ آپ کو اپنے کاروبار کو بھی نظر انداز کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے رشتہ داروں کو بھی نظر انداز کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اب یہاں پہ ہم لوگوں کی باتیں سنیں گے، ہمیں کوئی کاٹے گا نہیں، آگ میں نہیں ڈالے گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جیسے اس بچے نے زندگی گزاری، ہمیں بھی ویسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔